اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرما رہے کہ 10 منٹ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہدادوں کی طرف لے کے آئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو زندگی مبارک تھی اس کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں آج تک امام حسین کون ہے۔ ہم نے تو صرف یہی سن رکھا ہے نا 3 دن ان پہ پانی بند ہوا، انہوں نے پیاسے اپنی جان دے دی، اپنے شہدادوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہی سنا ہے علماء سے اور دیگر قسم کے لوگوں سے۔ اگر ہم نے خود پڑھنے کی جسارت کی ہوتی، خود ان کو پڑھا ہوتا کہ امام حسین ہیں کون، ان کی زندگی بسر ہوئی کیسے، وہ اپنی ساری زندگی گزار کے کیسے گئے، اگر ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو گئے نا، پھر یاد رکھیے دنیا دار کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں ایک نوجوان کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے کالج کے اندر میرے پروفیسر نے لیکچر دیتے ہوئے یہ کہا کہ فلاں جنگ عظیم کے اندر ایک مصنف ہے جس نے کامیابی کے یہ گر لکھے ہیں، جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے پہلی چیز لازم ہے کہ وہ بندہ صبر و استقامت کو لازم پکڑے، دوسری چیز ہے کہ وہ بندہ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے، وہ بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے بلکہ سوچ سمجھ کر تحمل کے ساتھ آگے چلے۔ وہ کہتے ہیں جب اس پروفیسر نے لیکچر مکمل کیا نا تو اختتام پر میری زبان سے بے ساختہ یہی لفظ نکلے، جناب آپ جس انگریز ایک مصنف کا حوالہ دے کر یہ گفتگو کرتے ہو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، یہ سارا کام تو کربلا کی داستان سے ہمیں ملتا ہے۔ کربلا کی داستان ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ میرے امام نے سکھایا کیا؟ لوگوں صبر ہے، اگر اس کو پکڑ کے جاؤ گے، رب فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ایک سوچ یزیدی تھی، ادھر بھی اذان آتی تھی، ادھر بھی نمازیں پڑھنے کے لیے اقامت ہوتی تھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، نہ کہا مع المؤذنین، اللہ اذان دینے والوں کے ساتھ ہے، نہ کہا مع القارئین، اللہ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ لوگوں اگر ادھر سے بھی اسلام کا دعویٰ ہے اور ادھر تو ہے ہی اسلام والے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو حق کن کے ساتھ ہے تو اللہ کا قرآن پڑھو۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر امام حسین کے پاس تھا، اللہ انہی کے ساتھ ہے۔ آج صبر و استقامت امام حسین سے ملتی ہے، بندے کو علم اور حوصلہ ملتا ہے تو انہی کے سیرت و کردار سے ملتا ہے۔ اگر کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو امام علی مقام کو پڑھنا پڑے گا، ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرنا پڑے گا، وگرنہ یہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ 45 منٹ بولنے پر آپ کو ان کی سیرت کے پہلو کتنا بیان ہو سکیں گے؟ چند ایک باتیں ہیں جو ان کی سیرت کی آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کوئی حقیقتاً ان کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ان کی معلومات حاصل کرے اور دیکھے میرے امام کی زندگی مبارک گزری کیسے۔ جب یہ دیکھنے میں یہ کامیاب ہو گیا تو اس کی سوچ خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سب سے بڑی کرامت، ویسے تو ان کا ہر کام ہی با کرامت تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے وہ چند نفوس قدسیہ کے ساتھ گئے تھے، بظاہر ان کی شکست نظر آتی تھی لیکن اللہ نے فتح ایسی دی ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی گلی گلی ترانے ہیں تو حسین کے گونج رہے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کی، کوئی یزید نام رکھنا گوارا نہیں کرتا، ہر کوئی بیٹے کا نام محمد حسین غلام حسین رکھتا ہے، اس لیے محبت ہے نا ان کی، انہوں نے اپنے آپ کو یوں پیش کر دیا ہے، بظاہر تو شکست نظر آتی ہے لیکن اللہ نے صدیوں کے لیے ان کو فتح نصیب فرما دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان کرنے کا نہ قائل ہوں نہ میرے اساتذہ نے تربیت کی ہے، میری بیان کرنا ان کی فضیلت ہمارے بیان کی محتاج نہیں ہے، ضرورت ہے ہمیں ان کے کردار کی، ضرورت ہے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں غور کروں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں، ہمیں اسی کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بیان پہ یا کسی پہ کے بیان پہ جانے کی ضرورت نہیں،
خود ہر کسی کے پاس یہ ذریعہ موجود ہے، آپ خود اسٹڈی کریں، خود اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم پڑھنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تم کو تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کے احکام پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس آیے کریمہ کے شان نزول میں علماء نے لکھا جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، میرے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کے وہ دن گزر رہے تھے، حضور کے غلاموں نے دیکھا کہ حضور گھر کے معاملات بھی چلاتے ہیں، سارا دن اسلام کی تبلیغ پہ گزرتا ہے، بڑی بڑی دور سے وفود آتے ہیں، حضور ان سے ملاقات کر کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مالی معاملات میں بظاہر بے چینی نظر آتی ہے، تو غلاموں نے آپس میں مل کے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا اور وکیل مقرر کیا حضور کے چچا حضرت عباس کو، ہماری طرف سے جاؤ اور جا کے یہ عرض کرو آپ سارا دن ہماری بہتری کے لیے لگے رہتے ہیں، ہماری بہتری کے بارے میں سوچتے ہیں، کریم ہم نے غلاموں نے مل کر یہ نذرانہ آپ کے لیے پیش کیا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ جب وہ نذرانہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرا رب فرماتے ہیں جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام دے دو، محبوب ان سے فرما دو قل، محبوب فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو رب کے پیغام تم پر پہنچاتا ہوں اس پر مجھے دنیا کی کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں کوئی چیز نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ اب یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مودت اور محبت میں قدر فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے محبت نہیں کہا کہ محبت کرنا، بلکہ فرمایا مودت کرنا۔ مودت کہتے ہیں، میں آسان مثال لیتا ہوں، مچھلی ہے نا پانی میں رہتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اگر ایک چلا جاتا ہے کسی اور شہر میں ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، ہمارا عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہو اس کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے، لیکن جہاں مودت ہوتی ہے نا، مودت والا دوسری چیز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، اگر پانی سے اس کو نکال لیا جائے تو وہ مچھلی پانی کی جدائی پہ مر جاتی ہے، وہ تڑپ تڑپ کے جان دیتی ہے، کیونکہ اس کو پانی سے مودت ہوتی ہے۔ میرے رب نے یہ نہیں کہا لوگوں میرے محبوب کی اہل بیت سے، ان کے رشتہ داروں سے محبت کرنا، یہ نہیں کہا کہ محبت کرنا کبھی کر لی ہو کبھی نہ کی، فرمایا مودت کرنا، اور مودت ایسی ہو تمہاری زندگی کا ہر پہل جو گزرے، ہر گھڑی جو گزرے ان کی محبت میں گزرے، تم صبح کرو تو ان کی محبت میں کرو، تم شام کرو تو ان کی محبت میں کرو، تم چلتے پھرتے نظر آؤ تو محبوب کی اہل بیت کے محبت کرنے والے نظر آؤ۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کی محبت کو اپنے اوپر لاگو کر لیا جائے۔ عربی کا مقولہ ہے لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں مجھے 4 چیزوں سے پیار ہے، نماز سے پیار ہے، تو ہم آج کی رات امام حسین کا تصور جمع کر یہ ان سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز قضا نہیں کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن کریم سے پیار ہے، چند دن پہلے قرآن کریم کی توہین کی گئی، سویڈن کے اندر اس کو جلانے کی ناپاک کوشش کی گئی، ہم نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، لوگوں نے دکانوں کے باہر نکل کر قرآن کی تلاوت کی، چوکوں میں کھڑے ہو کر گلیوں میں کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کی، اور یہ بتایا کہ ہم قرآن سے پیار کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک المیہ بھی یہاں نظر آیا جو میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں، وہ المیہ یہ ہے ہم نے قرآن پڑھا تب ہے جب انہوں نے قرآن کو جلانے کی کوشش کی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہی تب یاد آیا کہ انہوں نے یہ جسارت کی۔ اگر ہم قرآن مسلسل پڑھنے والے ہوتے، اس کے احکامات کو سمجھ کر اپنے اوپر نافذ کرنے والے ہوتے، کسی کو جرت نہ ہوتی قرآن کی طرف نظر اٹھانے کی۔ ہم نے جو سستی کا مظاہرہ کیا ہے ان لوگوں نے ہمارے ایمان پہ بڑی شدید ضرب لگائی ہے۔ میرے امام فرماتے مجھے قرآن کی تلاوت سے پیار ہے، تو ہم حسینی ہیں، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت سے پیار ہے،
ہم انشاءاللہ اپنے دن کا آغاز کریں گے اللہ کے قرآن کی تلاوت سے۔ دوسرا تیسرا فرمایا مجھے دعا کثرت سے مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا بڑا محبوب ہے، تو ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حضور دعائیں مانگے، کثرت سے استغفار کرنا، اپنی بخشش مانگنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو امام علی مقام کو بڑی پسند ہیں۔ ہم ان 4 چیزوں پہ پکے ہو جائیں انشاءاللہ، جو ان کو پسند ہوگا وہ ہمیں بھی پسند ہے۔ جب ہم ان کی پسند کے مطابق عمل کریں گے، کل قیامت کے دن ہمیں ان کی بارگاہ میں شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ حسینی نظر آتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے مشن کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی، اللہ ہمیں اس دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔